رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ یہ بڑی سخت وعید والی حدیث ہے کہ ہمسائے کے حقوق ادا نہ کرنے میں جنت میں داخلہ بھی نہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام سب سے پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے خوشگوار اور مطمئن معاشرہ پیدا کرنے کے لیے انسانی زندگی کو کوئی انفرادی اور اجتماعی پہلو ایسا نہ چھوڑا جس سے ہمیں واسطہ نہ پڑتا ہو۔ چنانچہ رہائش اور سکونت کے لحاظ سے سب سے زیادہ واسطہ ہر ایک کو اپنے ہمسائے یعنی پڑوسی سے پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ حسن معاشرت اور خوشگوار رہن سہن اور بود و باش کے لیے بھی صرف ترغیب نہیں کی بلکہ اس کے حدود مقرر کر کے تقریباً ایک معاشرتی نظام بنا کر باہمی خوشگوار تعلقات پر زور دیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمسائیگی کا حق صرف اپنے دائیں اور بائیں بسنے والے پڑوسی مجدد نہیں بلکہ اس کی وسعت کو اور پھیلایا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حقوق جوار میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اور غیر رشتہ دار سے اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو ہمسائے ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہوں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو قرب و جوار میں رہتے ہوں لیکن رشتہ دار نہ ہوں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو ہم نشین اور دوست ہوں اور ایسے شخص جس کے ساتھ ہم سفر کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے معلوم ہوا اسلام نے صرف مسلمان ہمسایوں کے ساتھ ہی نیک سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر مسلم ہمسائے کا 1 حق ہے، مسلمان ہمسائے کے 2 حق اور مسلمان رشتہ دار اور ہمسائے کے 3 حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمسایوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو ہمسائے کی ضرورت کے وقت معمولی ضرورت کی چیز اپنے ہمسائے کو نہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا، وہ شخص جن کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نقل کی جاتی ہے، کسی صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، اس کے لیے وہ مشہور ہے، لیکن اپنی بدزبانی سے پڑوسیوں کو دل آزار کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر صحابی نے عرض کیا، فلاں عورت نفلی روزے کم رکھتی ہے، نفلی نمازیں بہت کم پڑھتی ہے اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت میں جائے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ضروری ہے، کسی طرح کی زیادتی ان کے ساتھ جائز نہیں۔ جو شخص اللہ اور قیامت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے۔ ضرورت کے وقت ہمسائے کی مدد کرنا فرض ہے اور بخل سے ایسے وقت موقع پر کام لینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہمسائے تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر تجھ سے مدد طلب کریں تو اسے مدد کر اور اس کی ضرورت کو پورا کر۔ اگر ہمسائے کے ہاں فاقہ ہے تو خود کھا لینا جائز نہیں۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ہمسایوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔